السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الہی آمین۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ کیونکہ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ سب کچھ اسی کا عطا کیا ہوا، سب کچھ اسی نے دیا ہے۔ یہ نعمتیں، صحت، زندگی کی نعمت سب سے بڑھ کر جو نعمت ہے، پھر پیدا کیوں کیا ہے؟ تاکہ ہم اس رب کا شکر ادا کریں اور اس کی عبادت کریں۔ تو دیکھیے پھر 24 گھنٹوں کو آپ کاؤنٹ کریں، شیڈول بنا کر دیکھیے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کتنا ٹائم سپینڈ کرتی ہوں، اپنے رب کے ساتھ میں کتنا بیٹھتی ہوں، اپنے گھر والوں کو میں کتنا ٹائم دیتی ہوں، پھر میں اپنے رب کی یاد میں کتنا مشغول ہوتی ہوں۔ یہ نعمتیں اور راحتیں میرے رب کی عطا کی ہوئی ہیں، یہ عنایتیں میرے رب کی طرف سے ہیں، میں کدھر صرف کر رہی ہوں؟ روزانہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے آدم کے بیٹے کتنے تم ظالم ہو، میں ہر وقت تیرے ساتھ احسان کرتا ہوں، لیکن تیرے پاس فرشتے صرف غیبتیں لے کر اوپر آتے ہیں۔ تمہیں ناشکری کرنی آتی ہے، اس رب کو پہچانیے جس نے ایک نہیں لاکھوں نعمتوں سے نوازا ہے، اور وہ انتظار نہیں کرتا، ہر روز کہتا ہے کچھ چاہیے تو مانگو مجھ سے، جو کچھ بھی چاہیے میں دینے پہ قادر ہوں۔ وہ کہتا ہے میرے بندو جو میں نے دیا ہے اس سے مزید بھی کچھ چاہیے مانگو، میں تجھے دینے پہ قادر ہوں۔ تم گناہگار ہو، معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا۔ رزق میں کمی ہے، رزق مانگو، میں عطا کر دوں گا۔ تمہیں بخشش چاہیے، میں بخش دوں گا۔ ہر روز اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں رات کے آخری حصے میں، جیسا کہ اس کی شان کو لاحق ہے، اور روزانہ آواز دیتا ہے، لیکن انسان کتنا ظالم ہے جو اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس آواز کو سنتا ہی نہیں، اس پکار کو وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں دیکھیے اگر کوئی سیل لگ جائے، کوئی پیکیج آفر ہو تو سب کیا ہے اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، حالانکہ اس میں کیا ہے کوئی انسان کے لیے پرماننٹ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنت قریب کر دی جائے گی اس دن مومنوں کے۔ کون سے مومن؟ جن کو یاد دلایا جائے گا میرے مومن بندو اس جنت کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ آگے بتایا گیا وہ مومن کیسے ہیں؟ جنہوں نے رب کو دیکھا نہیں ہوگا لیکن رب کی ہر بات پہ وہ ایمان لے آئیں گے، قلب منیب لے کر آئیں گے۔ ایسے لوگوں کو کہا جائے گا سلامتی والی جنت میں داخل ہو جاؤ، جہاں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اب جو چاہو وہ تمہیں ملے گا۔ دنیا میں ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی، دنیا میں ساری چاہتیں مکمل نہیں ہوتی، اب چاہتے مکمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آج میرے وعدے سچے ثابت ہونے والے ہیں۔ یہاں جنت میں چلے جاؤ، جو من چاہے جیسے من چاہے اپنی زندگی کو گزارو، جو تمہیں چاہیے وہی تمہیں ملے گا، جو تم ابھی خواہش ہی کرو گے تو وہ تمہیں ملے گا۔ جب انسان کو اللہ رب العزت جنت میں داخل کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے بندے تجھے مزید چاہیے؟ وہ کہے گا اللہ اور کیا ہو سکتا ہے، مجھے جنت تو مل گئی ہے، لیکن آج رب کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ یہ لذت و حلاوت جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے جب اللہ رب العزت کا وہ دیدار کریں گے۔ لیکن یاد رکھنا جس طرح انسان بیمار ہوتا ہے، خوبصورت لباس پہننے کے باوجود صرف طبیعت اس کی خراب ہو جائے، اس کو جتنا چاہے آپ مزے کا ٹیسٹی کھانا اس کے سامنے رکھیں لیکن اس کو کڑوا ہی، کیونکہ اس کا دل بیمار ہے۔ تو ایسے ہی جس انسان کو قرآن کا ٹیسٹ نہیں ملا ہوتا اس کو پھر کیا اس کی لذت بھی محسوس نہیں ہوتی، نہ ہی اس کو عبادت کی لذت محسوس ہوتی ہے، نہ ہی اسے جنت کی تڑپ ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایسی کچھ چیزیں نہیں، مگر اگر یہ دل درست ہو تو یہ قرآن چھوڑنا ہی نہیں اس کے لیے، بلکہ چھوڑنا اس کے لیے انتہا کا مشکل ہو جائے۔ جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے تم شعر سن کر اور اس طرح کی گفتگو سن کر رونے لگتے ہو، لیکن قرآن سن کے تمہیں رونا نہیں آتا۔ تم دلی طور پر بیمار ہو گئے ہو، تمہارے اندر بیماری ہے، تم بیمار لوگ ہو جس کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، قرآن سن کر وہ روتا نہیں، تو سمجھیں کہ اس کا دل پھر بیمار ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ تو کیا ہے کہ اپنے رب کی طرف، قرآن کی طرف لوٹاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔